کیا ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو اور جدت کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں؟ بہت واضح طور پر یہاں ایک تضاد سامنے آیا ہے. جو سائنس دشمنی ہماری نصابی کتب کے اندر بھری ہوئی ہے، جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے چھپتی ہیں، وہ اتنی واضح ہے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ سائنس کو اگر ہم نہ بھی پڑھائیں اپنے اسکولوں میں تو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. اب جیسا کہ نظریہ ارتقاء ہے ڈارون کا، وہ تو پوری بنیاد ہے بایولوجی کا، لیکن اس کو تو یہ پڑھانے نہیں دیتے. ہاں، کتابوں میں شامل کیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ پڑھاؤ مت. جو سائنس کی کتاب کا جو وہاں تعارف ہوتا ہے، جو شروع کے جو تعارفی کلمات ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں اس کتاب میں نظریہ ارتقاء ہے لیکن یہ جھوٹ ہے، اس پر دھیان نہ دینا. ہوں تو اب اگر یہی بات آپ کریں گے دوسرے مضامین کے بارے میں بھی کہ بس مان لو جو ہم کہتے ہیں، دلیل کی ضرورت نہیں، بس آپ کو صرف یاد کرنا ہے، جو امتحان میں سوالات ہیں وہ آپ کی صرف حافظے کو ہی ٹیسٹ کریں گے، تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا. لیکن جہاں تک آپ کا مطالعہ ہے اسلام کا، آپ نے کیا اسلام میں واقعی کوئی تضاد پایا ہے سائنس کو لے کر یا نہیں؟ اسلام میں ہر چیز کی گنجائش ہے. ہم تو کہتے ہیں نا تمام علوم جو ہیں وہ اسلام اور قرآن سے ہی نکلے ہیں. تو اگر ہم یہ دعویٰ ایک طرف کرتے ہیں اور دوسری دفعہ ہم کانٹرڈکٹری سچویشنز میں آتے ہیں سائنس کے، تو یہ تو پھر ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. لیکن آپ کے جو اسلام کا مطالعہ ہے، آپ کو گنجائش یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سائنس جو ہے وہ متصادم ہے اسلام کے؟ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. اس جو سوال آپ نے کیا نا، اس کا کوئی ایک جواب نہیں، کیونکہ یہ اس سوال نے بہت پریشان کیا ہے لوگوں کو اور صدیوں سے پریشان کیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 9ویں اور 13ویں صدی کے بیچ میں مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے تھے، اور اسی لیے ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ ابن ہیشم، ابن سینا، الخوارزمی وغیرہ وغیرہ، عمر خیام، ایسے نام ذہن میں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی بہت ہی کتنا اچھا کام کیا ہم نے. اور مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپٹکس پڑھاتا ہوں تو میں ہمیشہ ابن الہیشم کا نام بتاتا ہوں ان کو. لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ باتیں شروع میں نہیں تھیں. جس وقت اسلام نازل ہوا اس کے 150 سال کے بعد سائنس اسلام میں داخل ہوا.